پہلے بدگمانی، پھر تجسس، پھر غیبت۔ اس لیے فرمایا کہ شیطان وہ بدگمانی پیدا کرتا ہے دلوں میں، اس طرح آدمی اس بدگمانی کی وجہ سے تحقیق کرتا ہے کہ دیکھو ایسا ہے یا نہیں۔ تو ہے کہ مومن کے گناہ کی تحقیق کرنا، مومن کے گناہ کی تحقیق کرنا، یہ اس گناہ سے بڑا گناہ ہے جس نے کیا ہے، زنا سے زیادہ، زنا کرنے سے زیادہ بڑا گناہ، اس کے گناہ کو، اس کے زنا کو ثابت کرنے کی کوشش کرنا، اس کی تحقیق کرنا یہ زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اس کے زنا کی خبر کرنا یہ زنا سے بڑا گناہ ہے۔ کیوں کہ زنا کی خبر کرنا غیبت اور زنا کی تحقیق کرنا دونوں حرام، حرام غیبت بھی حرام، جذب بھی حرام، غیبت بھی حرام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کا بیان سماعت فرمائیے۔ بیان کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے اور اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ میرے انتہائی محترم بزرگوں، دوستوں، تمام مادی اور غیبی طاقتوں کے مقابلے میں سب سے بڑی طاقت مومن کا گمان۔ تمام غیبی طاقتیں جس میں ملائکہ بھی ہیں اور تمام ظاہری طاقتیں، ہوا کی طاقت، پانی کی طاقت، لوہے کی طاقت، آگ کی طاقت، اس کے علاوہ قیامت تک جتنی مادی طاقتیں بنائی جا سکے، ان سب سے زیادہ طاقتور اور ان سے زیادہ مؤثر صرف مومن کا گمان ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کسی بھی شکل میں اللہ تعالیٰ مومن کے ساتھ ایسے نہیں ہیں جیسے اللہ تعالیٰ مومن کے ساتھ مومن کے گمان پر ہے۔ مومن کے انا عند ظن عبدی بھی، میں بذات خود میں اپنے بنائے ہوئے اسباب کے ذریعے نہیں، میں بذات خود مومن کے گمان کے ساتھ ہوں۔ یہ میرے بات میں جو گمان ہے، اس لیے میں نے عرض کیا کہ سب سے بڑی طاقت اگر کوئی ہے تو مومن کا اللہ کی ذات کے ساتھ اپنا گمان درست کرنا ہے۔ اور سب سے بڑا شر اگر دنیا میں آ سکتا ہے امت کی اجتماعیت کو توڑنے کے لیے اور امت کے درمیان فسادات اور امت کے درمیان گریزیاں کرنے کے لیے، تو سب سے بڑا ذریعہ مومن کا مومن سے بدگمان ہونا ہے۔ اور سب سے بڑی مدد اور خیر آنے کا اگر کوئی راستہ ہے تو وہ مومن کا اللہ کی ذات کے ساتھ اور اللہ کے بندوں کے ساتھ گمان کا اچھا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مومن کے گمان کو اس وقت دیکھتے ہیں جیسے کسی خطرے میں ہو اور نقصان اس کے سامنے ہو، تو اللہ تعالیٰ مومن کے گمان کا اس وقت امتحان لیتے ہیں کہ اس وقت اس کا گمان ہمارے ساتھ کیا ہے۔ اگر ہم اچھے حالات میں اور اسباب کے درمیان اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کر لیں تو میں آپ کا پسند کہتا ہوں کہ اس میں گمان کا، اللہ کے ساتھ گمان کا کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ گمان درست کرنے کا جو کمال ہے وہ انتہائی خطرے میں، اور یہ لازمی بات ہے کہ جب آپ کے پاس جان کے حفاظت کا کوئی انتظام نہ ہو، اللہ تعالیٰ ایسے وقت میں مومن گمان کو کھول کے دیکھتے ہیں کہ اس وقت حصہ میرے والے نہیں کا ہم بات کریں گے
یہ کوئی مادی شکل ہے، کوئی مادی شکل آدمی کے سامنے نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ تو دیکھنا چاہتے ہیں کہ سچ میرے بندے کا میرے ساتھ گمان کیسا ہے۔ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ جب وہ آگ اور توپ کے درمیان فضا میں تھے، اس وقت جبرائیل نے اپنی مدد پیش کی کہ آپ چاہیں میرے ساتھ سمندر کا فرشتہ بھی ہے، میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھی ہے، آپ فرمائیں انہیں ابھی آگ کو یہاں تک غائب کر دیں، اس آگ پر ایسا برسائیں، اس آگ کا وجود ختم ہو جائے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کا اس وقت جواب یہ تھا، اما الیک فلا، کہ ہمیں آپ کی حاجت نہیں ہے۔ یہ میں ایسا کرنا چاہتا ہوں کہ ایمان عین خطرے کے وقت جب آدمی کو کسی کی مدد کی انتہائی ضرورت ہوتی ہے، میں کہنا آپ کی حاجت نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ ان کے گمان کا امتحان تھا، جو آگ میں ڈالے جانے کے وقت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے ساتھ گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہوئی ہے ان کے گمان پر، قیامت کے قریب جس دنیا میں وہ آخری انسان دنیا میں آئیں گے اور دجال ایک مسلمان کو اپنی آگ میں ڈالے گا، تو اگر اس وقت دجال کی آگ میں گرنے والے مسلمان کا گمان اللہ کے ساتھ درست ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بالکل اس طرح بچائیں گے جس طرح ابراہیم السلام کو بچایا۔ یہ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں بس یہ کر رہا ہوں کہ اس زمانے میں ایمان والے جو واقعات سنتے ہیں تو یہ کہ ایک بات ختم کر دے کہ وہ تو نبی تھے، ہم نبی تھے۔ بعض وہ ہیں جو صحابہ کے واقعات سنتے ہیں، کہتے ہیں وہ صحابی تھے، ہم صحابی نہیں۔ اور میں یہ اکثر رہا ہوں کہ روایت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دجال کے زمانے کے مسلمان کو بھی اس کی آگ سے بالکل اس طرح بچائیں گے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے بچایا۔ جو معاملہ اللہ تعالیٰ کے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے نمرود کی آگ کو ٹھنڈا کرنے میں، وہ معاملہ اللہ تعالیٰ کا دجال کے زمانے کے مسلمان کے ساتھ ہوگا۔ میں اس بات کو دو مثالیں دی۔ اللہ تعالیٰ ایسے موقع پر مومن کے گمان سے نکلتے ہیں کہ ان حالات میں، ان خطرات میں اس کا میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اگر گمان درست ہے، تو اگر نبی اور صحابی اور امتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد کی مقدار برابر ہے، ایسا نہیں ہے کہ نبی کی مدد زیادہ ہو امتی کی کم ہو۔ میں آپ کہتا ہوں کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہوئی ہے تو آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ ابو درداء کے گھر میں لگی ہوئی آگ بھی اسی طرح ان کے گمان پر ٹھنڈی ہوئی۔ کسی نے آپ سے کہا کہ آپ کے گھر میں آگ جل رہا ہے، میرا گمان اللہ کے ساتھ گھر میں آپ کی خبر کا یقین ہو۔ اگر میں آپ کی بات کا یقین کروں، آپ کی نظر کا یقین کروں تو مجھے خبر کا انکار کرنا ہوگا، اگر میں آپ کی نظر کا یقین کر لوں تو میرے پاس خبر ہے، یہ دعا پڑھ لے گا اور پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی، میں نے وہ دعا پڑھی ہوئی ہے۔ اس سے میں اللہ کے ساتھ میرا گمان یہ میں کہتا ہوں کہ ان کے گھر کی آگ کے ٹھنڈا ہونے کا اور گھر کو نہ جلانے کا جو بنیادی سبب ہے وہ اللہ کے ساتھ گمان کرے۔ فرمایا کہ میں
اپنے بندے کے گمان کے ساتھ. مجھے اس گمان کو سمجھانا ہے کہ گمان کیا ہے. اور اس بدگمانی اور اگر گمان بگڑ جائے تو پھر اس سے کیا کیا دنیا کے اندر فسادات ہوتے ہیں اور کیا کیا مسلمانوں کے درمیان نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. مجھے کرنا ہے. تو فرمایا کہ اللہ کے ساتھ گمان کی، اللہ کے ساتھ گمان کی. اللہ تعالیٰ بندے کے گمان کے مطابق ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے چھپ کر نکلے اور کفار آپ کی تلاش میں آپ کے قریب تک پہنچ گئے. اس وقت آپ نے فرمایا کہ ابو بکر بتلاؤ تمہارا گمان کیا ہے اس ذات کے ساتھ جو ہمارے ساتھ اس وقت اس رہا ہے، اس بارے میں تمہارا کیا ہوگا؟ تم کیا رائے رکھتے ہو اس وقت تمہارا کیا خیال ہے کہ جو ہمارے ساتھ تیسرا ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا ہوگا؟ میں عرض کرتا ہوں جب آدمی اسباب اور شکلوں کا محتاج اور اس کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس کے اپنے ذاتی تجربات بھی اس کو اللہ سے بدگمان کر دیتے ہیں کہ تجربہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ یوں ہوگا، تو بس کسی چیز کے تجربے پر یہ سوچ لینا کہ ایسا ہوگا، یہ اللہ کے ساتھ بدگمانی کے لیے کافی. میں اس کی مثال کر رہا ہوں. کی روایت ہے ایک صاحب کو بخار ہوا، ایک صاحب کو بخار ہوا. حیرت کے لیے گئے. آپ نے کہا لا باس ہو، گھبرانے کی بات نہیں ہے اور یہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے اور یہ بخار تو تمہیں گناہوں سے پاک کرنے کے لیے آیا ہے. اس شخص نے کہا نہیں جی آپ کیا بات کر رہے ہیں، یہ بخار تو مجھے قبرستان لے جا کر چھوڑے. یہ تو بخار کی بات کر رہا ہوں. تجربہ یہ ہے اس بخار کا، یہ بخار اس کو قبرستان تک پہنچائے گا، یہ اس کا اپنا گمان تھا. آپ نے فرمایا کوئی گھبرانے کی بات نہیں، ٹھیک ہو جاؤ گے. اس نے کہا نہیں جی آپ کیا بات کر رہے ہیں، یہ تو وہ والا بخار ہے جو آدمی اس قبرستان تک پہنچائے گا. تو آپ نے فرمایا جواب میں فنعم اذن، پھر تو تمہارے لیے موت ہی درست ہے، تو تمہارے لیے مرنا ہی ٹھیک ہے، اس لیے کہ تمہارا گمان اس بخار سے مرنے کا ہے، سب تمہارے لیے موت ہی ٹھیک ہے. تو نام اذن یہ آپ کا جواب ہے. ہمیں ایسی بات نہ ٹھیک ہے، اگر تم نے اللہ کے ساتھ اس بخار سے موت کو گمان کر لیا ہے تو تمہارے لیے موت مناسب. میں کہنا چاہتا ہوں کہ انسان کے اپنے تجربات یہ اللہ تعالیٰ سے اس کو بدگمان کرتے ہیں، اس کو اللہ سے بدگمان کر دیتے ہیں. یہ فرمایا کہ ہر حالت میں اللہ کے ساتھ گمان درست رکھو، چاہے کوئی آدمی اسباب کی بہتات میں ہو اور چاہے کوئی اسباب سے خالی ہو، لیکن اللہ کی ذات کے ساتھ مومن کا گمان اگر درست ہے تو اس سے بڑے مومن کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے. کہ فرمایا انا عند ظن عبدی بھی کہ اس نے مجھے گمان کے ساتھ. بدگمانی کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ بدگمانی پیدا ہوتی ہے شیاطین کے وساوس سے. بدگمانی پیدا ہوتی ہے شیاطین کے وساوس، کہ شیاطین دلوں کے اندر وسوسے پیدا کرتے ہیں، اس سے بدگمانی. یہ کون گدھا ہے یہاں اس کو بولے جائے بھائی کون ہے یہ نکل کے باہر مسجد سے باہر نکال دیجیے کام پکڑ کے. شیطان کہیں گے جہاں بیٹھ جاؤ ان سے لے کر اور پھر مجلس کے اندر خلل پیدا ہوتا ہے. تو شیطان دلوں میں بدگمانی پیدا کرتا ہے، اللہ کے بارے میں بھی اور اللہ کے بندوں کے بارے میں بھی. اس بدگمانی پر آدمی بڑے بڑے قلعے تعمیر کر لیتا ہے، بڑے بڑے فیصلے کر لیتا ہے. فرمایا کہ نہیں، مومن کے بارے میں ہمیشہ اس کو گمان رکھو، اور مومن کے بارے میں گمان کے درست کرنے کی حد یہاں تک ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی آنکھ سے کسی مومن کو کچھ کرتے ہوئے دیکھا ہے
اپنی آنکھ سے دیکھا اور مومن اس کا انکار کر تو مومن کے ساتھ گمان درست کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میری آنکھ نے غلط دیکھا. بہت بنیادی بات ہے. ایک آدمی چوری کی، عمر رضی اللہ عنہ اس کو چوری کرتے ہوئے دیکھا اپنی آنکھوں سے. حضرت نے فرمایا اس سے کہ تم چوری کر رہے ہو؟ اس نے کہا قسم ذات عالی کی اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، میں نے چوری نہیں کی. حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو چوری کرتے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. جب فرمایا تم نے چوری کی ہے، اس نے کہا قسم ذات عالی کی اس کے قبضے میں میری جان ہے، جس کے اوپر معبود نہیں ہے، میں نے چوری نہیں کی. عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے اس بات کے کہنے پر یہ فرمایا کہ میں اپنی آنکھ کو جھٹلاتا ہوں، میری آنکھ نے غلط دیکھا. میں نے آنکھ نے غلط دیکھا، میں اپنی آنکھ کو جھٹلاتا ہوں، میری آنکھ نے غلط دیکھا. کہ مومن اگر یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے چوری نہیں کی تو مومن کی بات کا یقین کرنا بس یہی مومن کے ساتھ زبان کی طرح. زمین مومن صحیح بات، مومن کہہ رہا ہے کہ میں نے چوری نہیں کی تو میں اپنی آنکھ کو جھٹلاتا ہوں کہ میری آنکھ نے غلط منظر دیکھا. ایسا ایک نہیں سینکڑوں واقعات ہے صحابہ کرام. تو میں نے عرض کیا کہ شیطان دل کے اندر وسوسہ پیدا کرتا ہے. یہ قرآن نے یہ کہا ہے اے سارے ایمان والو اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ بدگمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ، بدگمانی سے بچو. اس لیے کہ بدگمانیاں یہ تو خود گناہ ہے. بدگمانی خود گناہ ہے، کیونکہ جب بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے تو پھر آدمی اس بدگمانی کی وجہ سے تحقیق کرتا ہے کہ ایسا ہے یا نہیں. قرآن نے عجیب اختیار کیا ہے کہ بدگمانیاں گناہ ہیں اور بدگمانی کے بعد آدمی تجسس کرتا ہے کہ دیکھو ایسا ہے یا نہیں. بعد میں خبر شیطان خواب میں آ کر کسی کے بارے میں کوئی بات آپ کو بتلائے گا اور اچھی شکل میں آگے بتلائے گا اور آپ اس بات کی تحقیق کریں گے کہ معلوم کرو کہ ایسا ہے یا نہیں. قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر آپ تجسس کریں گے یعنی آپ اس بات کی حقیقت کو تلاش کریں گے جس کی آپ کے دل میں شیطان نے بدگمانی پیدا کی. تو قرآن نے پہلے یہ کہا اللہ تجسس، کسی کی عیب نہیں مطلب کسی کا عیب چلاتے ہیں. اگر تم نے یہ کیا اور تمہیں کوئی بات نظر آ گئی تو بس تم غیبت سے بچ نہیں سکو گے. آگے قرآن نے غیبت کا ذکر کیا ہے، پہلے بدگمانی، پھر تجسس، پھر غیبت. اس لیے فرمایا کہ شیطان وہ بدگمانی پیدا کرتا ہے دلوں میں. اس پر آدمی اس بدگمانی کی وجہ سے تحقیق کرتا ہے کہ دیکھو ایسا ہے یا نہیں. تو ہے کہ مومن کے گناہ کی تحقیق کرنا، مومن کے گناہ کی تحقیق کرنا یہ جس گناہ سے بڑا گناہ ہے جس نے کیا ہے. زنا سے زیادہ، زنا کرنے سے زیادہ بڑا گناہ اس کے زنا کو ثابت کرنے کی کوشش کرنا، اس کی تحقیق کرنا یہ زیادہ بڑا گناہ ہے. اس کے زنا کی خبر کرنا یہ زنا سے بڑا گناہ ہے. کیوں کہ زنا کی خبر کرنا غیبت اور زنا کی تحقیق کرنا دونوں حرام ہے. غیبت بھی حرام، جذب بھی حرام، غیبت بھی حرام.
دوستوں بزرگوں، ہمیں سیرت سے ان واقعات پر ضرور غور کرنا چاہیے کہ جس میں بتایا گیا ہے کہ تجسس کرنے سے لوگوں میں کتنا فساد پیدا ہوتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو پہرے دے رہے تھے گلیوں میں، اچانک دیکھا کہ رات کے درمیانے حصے میں کسی گھر کے اندر سے روشنی محسوس ہوئی، قریب ہوئے، اندر سے آوازیں آ رہی تھیں گانے ناچنے کی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھنے کے لیے اور گناہ کرنے والوں کو پکڑنے کے لیے، ظاہر بات ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ مومنین ہیں، ان کے ذمہ تربیت بھی ہے، اندر داخل ہوئے گھر میں، دیوار کھلان کر گھر میں داخل ہوئے، یعنی عمر رضی اللہ عنہ نے کوشش کی اس کے کو گناہ کرتے ہوئے پکڑنے، کہ گناہ کرتے سے پکڑا جائے، دیکھا کیا اندر کیا ہو۔ اندر داخل ہو تو دیکھا کہ ایک بڑے میاں شراب پی رہا ہے اور گانے والی ایک گا رہی ہے، اور بڑے میاں اتنے مست تھے اس گناہ میں کہ ان کو عمر کے قریب آنے کا بھی احساس نہیں ہوا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریب پر پہنچ گئے۔ عمر نے فرمایا اچھا اس عمر میں، جبکہ قبر تمہارے قریب ہے، عمر تمہاری پوری ہو رہی ہے، تمہیں گناہ کر رہے ہو؟ بڑے میاں نے کہا عمر مجھے آپ سزا دینے میں جلدی مت کریں، اگر میں نے ایک گناہ کیا ہے کہ میں شراب پی رہا ہوں تو قرآن کی حکم کے خلاف کر رہا ہوں، لیکن عمر تم نے اس وقت ایک ساتھ 3 گناہ کیے ہیں جو تینوں گناہ قرآن کے خلاف ہیں۔ تینوں گناہ قرآن عمر تم نے پہلا گناہ یہ کیا ہے کہ تم نے گھر میں مل کر میرا اعتراض کیا، دوسرا گناہ تم نے یہ کیا ہے کہ تم دروازے سے نہیں آئے، دیوار پھران کر آئے ہو، جب تو قرآن کا حکم ہے ابواب کے دروازوں سے آؤ۔ عمر تم نے تیسرا گناہ یہ کیا ہے کہ تم گھر میں بغیر اجازت کے آئے ہو، کہ قرآن کا حکم ہے کہ بغیر اجازت کے گھر میں داخل ہوتا ہے۔ عمر اگر میں نے ایک گناہ کیا ہے، تم نے 3 گناہ کیے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے ایسے ہچکیاں مار کر ہوتے ہوئے نکلے کہ اپنے رونے کی آواز کو چھپانے کے لیے اپنے دانتوں سے چادر کو دبائے ہوئے تھے۔ باہر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے تھے، تو ان کو بتایا نہیں کہ میں نے گھر میں کیا دیکھا ہے۔ خاموشی کے ساتھ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس ہو گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی رعایا کے شراب پینے کا غم نہیں تھا، اس وقت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے 3 گناہوں کا غم تھا کہ عمر تیری ماں تجھے ضائع کر دے، اگر اللہ تیرے 3 گناہ معاف نہ کیے، تجسس کا گناہ، اعتراض کرنے کا گناہ، اور گھر میں جلد کے آنے کا گناہ، اور دروازے سے آنے کے بجائے دیوار پھران کر آنے کا گناہ۔ اگر یہ 3 گناہ اللہ نے تیرے معاف نہیں کیے تو تجھے تیری ماں ضائع۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس رات کی بات کو ایسا چھپایا کہ بڑے میاں کی شراب پینے کی شکایت یا ان کی یہ غلطی کا کسی نے جگہ نہیں کی۔ ایک عرصہ گزر گیا، بڑی میاں نے مسکرانا چھوڑ دیا۔ بہت دن گزرنے کے بعد خیال آیا بات پرانی ہو گئی ہے، حضرت عمر بھول گئے ہوں گے، چلو مجلس چلتے ہیں، لیکن احتیاط کی بڑے میاں نے کہ وہ عمر کی مجلس میں چھپ کر بیٹھے بہت پیچھے۔ عمر نے دیکھ لیا ان کو، میں بڑی میاں کو میرے پاس میں، بڑی میاں سمجھ گئے آج پورے مجمع کے سامنے بات کھلے گی اور آج شراب پینے کی سزا دی جائے گی۔ عمر نے کو قریب کیا، نے ان کے کان میں ایک آیت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے میاں کے کان میں کہ بڑے میاں میں نے اس رات کی بات کسی سے آج تک نہیں گئی، میں جانتا ہوں میرا اللہ جانتا ہے کیوں۔ بڑی میاں نے کہا عمر کان قریب کرو۔ بڑی میاں نے کان میں کہا اللہ گواہ ہے میں نے اس دن سے آج تک شراب نہیں۔ یہ تدبیر کیسے ہوتی ہے؟ یہ لوگوں کا مزاج بن گیا ہے کہ مسلمان کی غلطی کا اعلان کرو تاکہ اس سے اس کی اصلاح ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے جو مسلمان کسی مسلمان کے عیب کو تلاش کر رہا ہے
وہ فساد چاہتا ہے، اصلاح نہیں چاہتا ہے۔ کیا چاہتا ہے؟ فساد چاہتا ہے، اصلاح نہیں چاہتا۔ صاف ہے کہ جو آدمی مسلمان کے عیوب کو تلاش کر رہا ہے، اگرچہ اس کا ارادہ اصلاح کرنے کا ہو تب بھی وہ فسادی ہے، وہ اصلاح نہیں۔ مسلم سے کہتے ہیں جو مسلمان کے عیب کو چھپا لے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے امت کی تربیت کا اور اصلاح کا کام دیتے ہیں۔ اس لیے یہ معمول تھا صحابہ کرام کا، اور یہ معمول کا خلفاء راشدین کا، کہ جب شکایت آتی تھی کسی کی تو وہ ایک مومن کی عزت کو بچانے کے لیے اور ایک مومن کے عیب کو چھپانے کے لیے ان کو اس بات کی تربیت دی گئی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر مسلمان کے عیب کو چھپا لیا کرتے تھے اور اس کے عیب کی اور اس کی غلطی کی اچھی تعریف کرتے تھے۔ ایک لڑکی سے رسول کے زمانے میں زنا ہو گیا، بات ہے، جب زنا ہو گیا تو اس کی بکارت اور اس کا پورا کم ختم ہو گیا، تو لڑکی کی شادی کو کہیں سے پیغام آیا، تو اس کے والدین کو خیال یہ آیا کہ ہمیں لڑکی کا حال لڑکے والوں کو بتا دینا چاہیے کہ ہماری لڑکی کے اندر یہ عیب ہے، شادی کرو نہ کرو نہ کرو، لیکن لڑکی میں عیب ہے، ہمیں لڑکے والوں کو بتا دینا چاہیے کہ ہماری بچی کے اندر یہ عیب ہے اور اس سے گناہ ہو چکا ہے۔ ان کو بتانے سے پہلے خیال آیا کہ چلو حضرت سے مشورہ کر لیتے ہیں۔ حضرت کے پاس آ کر کہا کہ ہم آپ سے بات پوچھنے کے لیے آئے ہیں، ہماری لڑکی سے زنا ہو گیا تھا، آج کہیں سے اس کی شادی کا پیام آیا ہے، ہماری لڑکی کے اندر ایک عیب ہو گیا ہے، کیا ہم لڑکے والوں کو بتا دیں؟ انہوں نے فرمایا جب ماں باپ سے، لڑکی کے والدین سے، کہ اگر تم نے لڑکی کا حال کسی کو بتایا تو میں تمہیں اتنی سخت سزا دوں گا کہ میں نے ایسی پٹائی اور ایسی سزا کسی کو دی نہیں ہوگی۔ سب ڈانٹتا ہے تم دونوں کو، فرمایا جاؤ لڑکی کی شادی کرو، اس طرح کرو جیسا وہ پاکدامن لڑکی ہوتی ہے عفیفہ، جس نے کبھی کسی نامحرم کو دیکھا نہ ہو، اس کی طرح شادی کرو جس طرح ایک پاکدامن لڑکی کی شادی کی جاتی ہے، اور اگر تم نے اس کی بات کسی کو بتائی تو میں تمہیں وہ سزا دوں گا کہ سارے ملکوں کے لیے عبرت ہو جائے گی، ایسی سزا میں نے کسی کو دی نہیں ہوگی۔ یہ مثال بنایا تھا حفاظت کر کہ یا تو آدمی آنکھ سے حقیقت کو دیکھ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں مومن کے عیب کو چھپاؤ، جہاں لوگ صرف سنی ہوئی بات کو نقل کر دیتے اور ڈرتے نہیں ہیں اللہ سے، حالانکہ یہاں لگاتا ہے روایتوں میں کہ جو مسلمان کسی مسلمان کے ایسے عیب کو بیان کرے گا جو واقعی اس کے اندر پایا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس عیب بیان کرنے والوں کو موت نہیں دیں گے، یہ سب گناہ ہے۔ جب تک یہ وہ خود وہ گناہ نہ کر لے، جس گناہ کو اس نے بیان کیا ہے کسی کے، جب تک اس گناہ کو نہیں کر لے گا اللہ اس کو موت نہیں۔ ایسا ہونا چلے ہمارا کام تو خوبیوں پر نظر رکھنا اور خوبیاں دیکھنا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ بدگمانی کھان شروع ہوتی کہ شیطان دل میں بدگمانی پیدا کرتا ہے، تو اس بدگمانی پر آدمی بہت بڑے بڑے فیصلے کر لیتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ گمان اللہ کے ساتھ اور گمان اللہ کی مخلوق کے ساتھ، گمان اللہ کی مخلوق کے ساتھ، جس طرح اللہ کی ذات کے ساتھ گمان کرنا وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو صاف کر دیتا ہے، اور انسان میں نے جیسے شروع میں مثال رکھی تھی کہ انسان کی لحاظ زندگی ہو گئی ہے، وہ اللہ کے ساتھ گمان تھا، ابو دردا کی لحاظ زندگی ہوئی ہے، وہ اللہ کے ساتھ گمان درست ہونا تھا۔ ایسے ہی اگر کوئی بندہ
بندوں کے بارے میں اپنا گمان اچھا کر لے تو اللہ تعالیٰ بندوں کے گمان پر بندوں کے اگر اچھا گمان ہے تو اللہ ان کے گمان کے مطابق کر دیتے. اگر میں خیال کر لوں کہ فنا شخص جو بظاہر بہت برا ہے مگر میرا گمان یہ ہے کہ نہیں یہ بہت اچھا ہے، تو میں کیا آپ کو بتاؤں کہ گمان ایسی طاقت ہے کہ جو ایک برے آدمی کی برائیوں کو اچھائیوں میں تبدیل کر دے اور اس کی خرابیوں کو خوبیوں میں تبدیل کر دے. آپ اور گمان ایسی طاقت ہے، گمان ایسی طاقت ہے کہ وہ ایک آدمی کے عیوب کو خوبی میں تبدیل کر دے. گمان ایسی طاقت. ایک صحابی تھے سعید بن عامر بن حزیم جماحی. بہت عجیب قصہ ہے، بہت سی سننا. سعید بن عامر ابن حزیم جماحی ایک صحابی تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملک شام کا امیر ہونا. ان لوگوں نے آ کر ایک ہفتے کے بعد اپنے امیر کی شکایت کی حکومت سے اور یہ کہا کہ اس امیر کو آپ بتائیے معمول کیجیے ہمیں یہ امیر مل جائے. پہلی بات میں کرتا ہوں آپ سے کہ اپنے ذمہ داروں کی اور اپنے عمرا کی اور اپنے ساتھیوں کی شکایت کرنا یہ حدیث میں اس کی سخت ممانعت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا 10 سے بڑے مربی ہیں اور آپ کو جا کر لوگوں کا حال بتانا ضروری ہے تاکہ آپ اس کی اصلاح کریں. اس طرح بیمار کا حال ڈاکٹر کو بتایا جاتا ہے اس کی جو ہے اس کے علاج کے لیے آپ تو امت کے معالج ہیں مربی ہیں. لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ صحیح روایت آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص میرے صحابہ میں سے میرے کسی صحابی کی میرے پاس شکایت لے کرنا لا يبلغني احد من اصحاب احد شيئا اني احب ان اخذ اليك وانا سليم الصدر. کہ کوئی میرے پاس میرے کی ذاتی کی شکایت کرنی نہ. لا يبلغني نہ مجھے شکایت کسی کی پہنچے اور نہ کوئی بال ارادہ میرے پاس کسی کی شکایت کو لے کر. میرا دل یہ چاہتا ہے کہ جب میں تمہارے سامنے نکلوں تو میرا سینہ سب کی طرف سے یہ بہت اہم بات ہے. میں حیران اس بات سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بجائے اللہ سے اپنے دشمنوں کی شکایت کرنے کے اپنے دوستوں کی شکایت کرنے اور ساتھی اللہ تعالیٰ سے اپنے ساتھیوں کی شکایت کرتے ہیں. یعنی حیرت کی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں کی شکایت اللہ سے نہیں کر رہے اور ہم اپنے دوستوں کی شکایت اللہ سے کر دیتے ہیں. ایک بنیادی بات ہے کہ آپ نے فرمایا کوئی میرے پاس میرے ساتھی شکایت نہ رہے. اور آج کل معاف کریں مزاج یہ ہے لوگوں کا کہ جو آدمی شکایت لے کر آتا ہے اس کو قریب کرتے ہیں اس کا احترام کرتے ہیں اس سے اور مزید حالات معلوم کرتے ہیں بتاؤ اور کیا ہو رہا ہے. سنیے شکریہ. یہاں شکایت کرنے والے کو قریب کیا جاتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے تو ان کو کوئی مخالف تھا. امام شافعی کے ایک آدمی کا دشمن تھا مخالف تھا. اس نے امام شافعی کے بارے میں کچھ کہا. امام شافعی علیہ کا چاہنے والا ان کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ امام صاحب فلاں آدمی آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا یہ کہہ رہا تھا یہ کہہ رہا تھا.
ساری باتیں سچی تھی، اور اس نے امام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو کے سامنے ان کے دشمن اور ان کے مخالف کی طرف سے بات نقل کی۔ امام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا جواب دیا، فرمایا اگر تم سچ بول رہے ہو تو ساری باتیں جو اس کی طرف سے مجھے پہنچا رہے ہو، نقل کر رہے ہو، اگر تم سچ بول رہے ہو تو تم چغلخور ہو، اور چغلخور جن میں داخل نہیں ہوگا، اور اگر تم جھوٹ بول رہے ہو اس کی طرف سے جو باتیں نقل کر رہے ہو یہ باتیں غلط ہیں، جھوٹی ہیں، تو فرمایا کہ تم فاسق ہو، اور فاسق جن میں داخل نہیں ہوگا۔ ایسا جواب دیا شکایت کرنے والے کو، فرمایا کہ یہ تو تم چغل کرو اگر سچ بول رہے ہو، اور اگر جھوٹ بول رہے ہو تو فاسق ہو۔ صاحب اسلام کے درمیان اختلافات ہوئے تو لوگوں نے آ کر ابیار محمد سے کہا کہ آپ امیر کے بیٹے ہیں، اور آ کے پوچھا کہ فلاں کے بارے میں آپ کو کیا ہے، فلاں کے بارے میں آپ کو کیا ہے، اور صحابہ سے بھی یہ واقعات بہت مقبول ہے کہ آگے دوسرے بھی فلاں کے بارے میں آپ کو کیا ہے، وہ فوراً قبلے کی طرف متوجہ ہوئے اور اس شکایت جانے والے سے کہا کہ تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ نہیں چاہتا، میں تو آپ کے چاہنے والا ہوں، میں تو آپ کی رائے معلوم کرنا چاہتے کہ فلاں صاحب کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ اگر تمہارا یہ کہنا کہ فلاں صاحب فلاں مہم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، بس یہ مجھے قتل کرنے کی طرح ہے، یہ ٹھیک بات ہے۔ اور ان سے رخ پھیر لیا، قبلے کی طرف ہو گئے اور دعا کی، اور دعا یہ کی کہ اللہ جس شخص کے بارے میں یہ آدمی یہ کہہ رہا ہے، اے اللہ میں تو شخص کو تو اس کو میرا گمان تو اس کے بارے میں بہت اچھا ہے، مگر یہ جو کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ تھا مزاج کہ وہ مسلمان کی غیبت یا مسلمان کے بارے میں غلط بات سننا بلا سی ہے۔ میں اس کی مثال انہوں نے امیر کی شکایت کی، اور لوگ اپنے امیروں کی یا ساتھیوں کی شکایت کیوں کرتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ جب مسلمان منہ کے عیوب کو دیکھتا ہے تو اس کو کوئی آدمی اس کو کام کے قابل نظر نہیں آتا۔ جی ہاں، ہر ایک میں کوئی عیب نکالتے ہوئے کہے گا کہ ان میں تو یہ عیب ہے، ان میں یہ عیب ہے، ان میں یہ عیب ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہی چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا آدمی ذمہ دار ہو جس کے اندر کوئی عیب نہ ہو۔ ہم ایک ملک کی شعبہ بنا رہے تو جب شورا بنانے کے لیے ہم نے رائے دی تو ایک سامنے کھڑے ہو کر زور سے کہا کہ یہ بتائیے کہ امیر کی صفات کیا ہونی چاہیے، وہ شورا میں لے جائے تو اس کی صفات کیا ہونی چاہیے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ ایسا آدمی ہو جس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، کوئی کمی نہ ہو۔ تو میں سمجھ گیا کہ ان کے سوال کا مقصد یہی ہے۔ تو میں نے اس کی بات شروع ہوتے ہی میں نے کہا کہ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ امیر ہو یا وہ شورا میں ہو، وہی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ فرشتہ ہونا چاہیے۔ سمجھ گیا، وہ سمجھدار آدمی تھا، اس نے معافی مانگی، میں نے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آپ کے اس جواب سے ہی سمجھ گیا ہوں، آپ نے کہا کہ وہ فرشتہ ہونا چاہیے، میں آپ کی جواب سے ہی سمجھ گیا ہوں کہ صرف معصوم یا ملائکہ ہیں یا انبیاء، ان سے نیچے کوئی معصوم نہیں،
لیجیے کوئی معصوم نہیں ہے. اللہ کے نے فرما دیا کلکم خطاؤن، تم سب کے سب خطا کرو. دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ دے کہ میری غلطی نہیں ہے، کیونکہ حدیث نے سب کے معصوم ہونے کا انکار کر دیا. کلکم خطاؤن، کہ تم سب خطا کرو. حدیث نے یہ دروازے بند کر دیا کہ کوئی یہ کہے گا کہ میری غلطی نہیں. میں نے کیا ان سے کہ ہاں میری شرط یہ ہے کہ وہ امیر فرشتہ ہونا، تو یہ ہے وہ تو گزر یہ صاحب ایسے ہوں، امیر صاحب ایسے ہوں، امیر صاحب ایسے ہوں. حالانکہ وہ انسان بشر ہے. بہت سے مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے نبی نہیں مانا کہ وہ یہ دیکھا کرتے تھے کہ ان کے تو بہت سے کام ہو رہے ہیں جو ہم بھی کرتے ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، بازار بھی جاتے ہیں، صبح بھی خریدتے ہیں. تو کفار یہ کہا کرتے تھے کہ یہ کوئی رسول ہے، ان کی زندگی ہماری زندگی ضروریات میں برابر ہے، عبادت بھی جاتے ہیں، صبح بھی خریدتے ہیں، جس کا بھاؤ بھی کرتے ہیں. یہ کوئی رسول ہے. اگر یہ اللہ کے رسول ہوتے تو ان کے لیے ایک باغ ہوتا، جن کے لیے آسمان سے کھانا تیار اترتا. یہ کیوں بھوک کے لیے پریشان ہوتے ہیں اور یہ کیوں کوشش کرتے ہیں اس حاصل کرنے کی؟ جی ہاں، اور یہ بازار میں کیوں آتے ہیں اور یہ کیوں خریدتے ہیں؟ لہذا ہم ان کو رسول نہیں مانتے، کیونکہ ان کا ضروریات کے پورا کرنے کا کی فکر ہماری بھی ایسی ہے. ہم نے کیا پڑا یہ کفار کا کرتے ہیں. ہمارے حضرت رسول یہ بھی تو رسول ہے. تو میں نے عرض کیا کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے اپنے امیر کی شکایت کی. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہر شکایت کو سن کر کہا کہ یہ تو بہت بڑی شکایت ہے اور یہ تو امیر کے اندر بڑا عیب ہے. پھر اگلی شکایت کی، کہا کہ اس سے بھی بڑی شکایت ہے. پھر تیسری شکایت کی، کہا اس سے بڑی شکایت ہے. پھر چوتھی شکایت کی، کہا اس سے بڑی شکایت. صحیح بات ہے کہ جب ایک علاقے کے لوگ آ کر امیر صاحب کی شکایت کریں گے تو لوگ سوچیں گے بچے کس طرح ہوئی ہیں، ہم ہی کر دو، ہٹا دو. رضی اللہ عنہ ان ساری شکایتوں کو سن کر حدیث مستعد ان ساری شکایتوں کو سن کر اللہ قدم سوچے ہوئے اس آدمی کے بارے میں میرے پاس یہ باتیں ہوتی ہیں، مگر میرا گمان اس آدمی کے بارے میں اچھا ہے. تو میرے گمان کی داد رکھ کر میرے گمان کے مطابق تو اس پر قادر ہے کہ تو ان ساری خرابیوں کو خوب یوں تبدیل کر. ایک آدمی کی شکایتیں کی جا رہی ہیں، اپنا فرما رہے کہ ہاں بڑی بڑی شکایتیں ہیں اور بے عیب اس کے اندر، مگر میں کہنا چاہتا ہوں یہ مومن کے بارے میں اچھا مانتے ہیں. دعا کیا اے اللہ جو کچھ جس نے بیان کیا میرے آدمی کے بارے میں جس کو میں نے امیر بنایا، اے اللہ جو کچھ نے بیان کیا ہے تو ان کے سارے خرابیوں کو میرے گمان میں تعلق کر دے میرا گمان. بلایا ان کو، امیر صاحب بھی آئے بھی آئی، انہوں نے شکایتیں کی. ہمارا کیا شکایت ہے کہ یہ شکایت نہیں سے یہ ہے کہ یہ رات کو جلدی سو جاتے ہیں اور صبح تک درمیان میں اگر کوئی مسئلہ پیش آ جائے، کوئی تقاضا پیش آ جائے تو یہ ملاقات نہیں کرتے ہیں، دروازے نہیں کرتے. ملاقات پیش آ گئی. ایک شکایت میں سے یہ ہے کہ یہ مہینے میں ایک دن چھٹی کرتے ہیں. شکایت میں سے یہ ہے کہ یہ بیمار ہیں، اچانک کسی دن بے ہوش ہو جاتے ہیں اور ایسے بے ہوش ہوتے ہیں کہ ہمیں یقین ہے کہ یہ مر چکے. یہ بیمار نہیں ہے، بیمار آ گئے. اور ایک بڑی شکایت میں سے یہ ہے کہ صبح سورج بلند ہونے تک
یہ باہر نہیں نکلتے، بہت وقت گزر جاتا ہے اور ہم انتظار کرتے رہتے ہیں ان کے آنے کا، اور یہ صبح سویرے سے کام نہیں شروع کرتے، ہمیں ان سے یہ شکایت ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ بتاؤ صحیح کیا مسئلہ ہے؟ سیدنا علی نے کہا مدین یہ میرے اللہ کے درمیان کے کچھ چیزیں ہیں، آپ نے نفس لڑائیے۔ انہوں نے نہیں، میں تمہیں قسم دیتا ہوں، حکم دیتا ہوں، تمہیں کچھ بتانا کیا بڑی بات یہ ہے۔ انہیں مجھ سے شکایت ہے کہ میں رات کو ان کی بات نہیں سنتا، میں نے پورا دن کی خدمت کے لیے حفاظت کیا ہوا ہے، لیکن رات میری خالق کے ساتھ رات میری حفاظت کے ساتھ دن پورا کیا ہوا ہے۔ دن میرا مخلوق کے لیے ہے، رات میری حفاظت کے لیے۔ میں رات شروع ہوتے ہی مسئلے پر کھڑا ہو جاتا ہوں اور صبح تک میں عبادت میں مشغول رہتا ہوں۔ میں ان سے کہا کہ دن ہمارے لیے ہے، خدمت کے لیے، اور رات میری مدد حاضر ہے۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے عمر کے قرآن کے مطابق اس عیب کو کوئی بنا، لیکن اگلی بات یہ ہے کہ کیا بات ہے کہ تم اچانک بے ہوش ہو جاتے ہو؟ بات یہ ہے کہ میں جب اسلام نہیں لایا تھا اپنے کفر کے زمانے میں ایک صحابی کے قتل میں شریک تھا کفار کے ساتھ۔ ایک صحابی کے قتل میں شریک تھا کفار کے ساتھ۔ مجھے خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک مجھ سے پوچھیں گے کہ تم نے فلاں صحابی کو کیوں قتل کیا تھا، تو جب مجھے خیال آتا ہے اس کا کہ میں اللہ کے یہاں کیا جواب دوں گا، تو میں اس میں اس فکر میں بے ہوش ہو جاتا کہ وہ زمانے جاہلیت کی بات تھی۔ نہ یہ کیا بات ہے کہ تم صبح کو دیر سے آتے ہو؟ نہیں، میں مکہ مکرمہ سے مجھے مرہ صاحب مجھے روانہ کیا امیر بنا کر، میرے ساتھ کوئی خادم نہیں تھا، میرا میری بیوی۔ میں صبح فجر کے بعد آٹا پیستا ہوں، پھر اسے ڈھونڈتا ہوں، پھر کھانا تیار کرتا ہوں۔ اس لیے کہ شریعت میں میری بیوی کا کھانا میرے دل میں کیا ہے، میرے دل سے خادمہ نہیں، میں کھانا نہ بناتا ہوں، کھانا تیار کر کے اسے کھانا دے کر پھر میں باہر کرتا ہوں، کیونکہ میرے دل میں اللہ نے میرے دل میں کیا ہے کہ بیوی کا نفقہ اتنا میرے دل میں ہے، اس لیے مجھے نکلنے میں دیر ہو جاتی ہے۔ تمہاری کیا بات ہے کہ تم مہینے میں ایک چھٹی کرتے ہو؟ میں ایک کرتا مدینے سے لے کر چلا تھا جو بہت موٹا اور اونی کرتا ہے، آج تک میرے پاس وہی ایک کرتا ہے، میں مہینے میں ایک مرتبہ اس کو دھوتا ہوں، کیونکہ وہ اونی کرتا ہے تو وہ سوکھتا نہیں ہے، مجھے دن بھر ایک دن چاہیے ہوتا ہے مہینے میں اس کرتے کو دھو کر صاف کرنے کے لیے، اس کو پھر سکھانے کے لیے۔ یہ سوکھ کر سخت ہو جاتا ہے تو میں اس کو رگڑتا ہوں بیٹھ کر، جس سے نرم ہو جائے، بدن کو چبھے نہیں، تو مجھے اس میں ایک دن کی چھٹی مہینے مرتبہ چاہیے۔ تو میں نے کہ یہ ساری شکایتیں اور یہ ساری خرابیاں ان کے حضرت کے قرآن کی وجہ سے، اللہ سے کہا ہے اللہ میرے ساتھی کے لانے کی بات نہیں ہے، تو اس کے اس خرابی کو خود میں تبدیل کر دے اور اس کی عیب کو اس کی اچھائی میں تبدیل کر۔ میں آج کل گمان حدیث آتا ہے کہ بعض مرتبہ شیطان آتا ہے اچھی شکل میں، آدمی دیکھ کر کہتا ہے کہ آدمی تو بڑا نیک معلوم ہوتا ہے، اور تمہارے درمیان آ کر ایک بات چھوڑ جاتا ہے کسی کے بارے میں، پھر تم آپس میں تم آپس میں ایک دوسرے کو خبر کرتے ہو اس کی اور کہتے ہو کہ ہاں فلاں نے یہ بات کہی ہے، کہ وہ بات کہنے والا شیطان ہی تھا جو تمہارے درمیان ایسی بات چھوڑ گیا ہے کہ جس سے تمہارے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا۔ اس حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی کے جوتا ہونے کی جس کو میں نے روایت ہوئی تھی شروع میں، یا کا وطن حدیث بڑی میں نے شروع میں یا کا وطن
کہ اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ، اس لیے کہ جتنا بڑے سے بڑا جھوٹ بولا جا سکتا ہے دنیا میں، اس سب سے بڑا جھوٹ وہ مومن کے بارے میں بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ مومن کے ساتھ بدگمانی۔ ان الظن اکذب الحدیث، یہ روایت کے الفاظ بتا رہے ہیں، ان الظن اکذب الحدیث، کہ بدگمانی یہ تو تمام جھوٹوں میں سب سے بڑا جھوٹ۔ اور اگلی روایت تو عجیب ہے، فرمایا کہ ایک آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ سنی ہوئی بات کو آگے نقل کرے۔ میں آپ کو ایک آدمی میں جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ سنی ہوئی بات کو آگے نقل کرے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے ایک آدمی سے کہ واقعی جس کی بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا، جس کی بات کو سچا ہی ماننا چاہیے، اس کی شکل، اس کا حلیہ، اس کا نورانی چہرہ بتا رہا ہے کہ وہ آدمی غلط نہیں کہہ سکتا۔ حدیث میں ہے کہ کہنے والا کہتا ہے کہ میں اس آدمی کو شکل سے جانتا ہوں، نام سے نہیں جانتا۔ فرمایا کہ وہ شیطان ہی تھا، وہ شیطان ہی تھا، جس والے میں ایک بار چھوڑ گیا ہے۔ فرمایا کہ اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ، کیونکہ سب سے بڑا جھوٹ وہ بدگمانی۔ ان الظن اکذب الحدیث، ان الظن اکذب الحدیث، کہ سب جھوٹ کی جو آخری حد ہو سکتی ہے، اس سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ آدمی ان کے ساتھ بدگمانی کرے۔ ایک بات آتی ہے اور لوگ اس کو فوراً حدیث میں آتا ہے اللہ اکبر، کہ مومن اللہ اپنی زبان سے ایک بات نکالتا ہے، حالانکہ وہ بات بہت معمولی ہوتی ہے، اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اس نے کیا کہہ دیا، وہ بات آفاق تک پہنچ جاتی ہے، یعنی دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ اس حدیث کے اندر اس زمانے میں وہ آلات اور ذرائع جو منٹوں میں سیکنڈوں میں بات کو منٹوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ پہلے زمانے میں تو غیبت کرنے کے لیے کوئی تقریب، کوئی موقع ملنے جلنے کا ہو گیا، کہیں بیٹھ گیا کسی کے ساتھ تو غیبت ہو گئی، ورنہ اس زمانے میں تو غیبتیں کرنے کے لیے ایسے گرو بنے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، ایک دوسرے میں بیٹھا ہے، دوسرے میں بیٹھا ہے، اور دونوں اتنی دور رہ کر بھی ایک مسلمان کی کا گوشت کھانے میں ایک برتن کے اندر دونوں شریک رائے ہیں جو جھوٹ کو آفاق تک پہنچا دیتے ہیں، دور دور، یعنی دنیا کے آخری کنارے تک تمہارا جھوٹ پہنچ جاتا ہے۔ حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں، اور اسے اندازہ نہیں ہوتا کہ اس نے کیا جملہ کہہ دیا ہے، حالانکہ یہ جملہ اس کو جہنم کی تہ تک پہنچا دیتا ہے۔ اور بعض مرتبہ آدمی اپنی زبان سے ایک کلمہ خیر نکالتا ہے اور یہ کہہ رہا ہے اسے اندازہ نہیں کہ اس نے کیا کہہ دیا ہے، حالانکہ یہ ایک جملہ اس کو جنت تک پہنچا دیتا ہے، جنت تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ فرمایا کہ آدمی زبان کھولتے ہوئے غور کرنے کا اٹھا کر کہ لوگ جھوٹ بات کو سنتے ہیں اور سنتے ہی اس کو آگے نقل کر دیتے ہیں، سنتے ہی بات کو آگے پہنچا دیتے ہیں۔ حدیث نے فرمایا کہ ایک آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ سنی ہوئی بات کو آگے نقل کرے۔ ایک آدمی جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ سنی ہوئی بات کو آگے نقل کرتے، جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے، جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ سنی ہوئی بات کو آگے نقل کرتے۔ اور عجیب بات ہے کہ لوگ اچھی باتوں کو اتنا جلدی نقل نہیں کرتے جتنا جلدی غلط باتوں کو نقل کرتے۔ رتنوں کا پھل ہے، رتنوں فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم باطل کو مارنا چاہتے ہو، اگر تم باطل کو مارنا چاہتے ہو تو اس کا تذکرہ چھوڑو۔ وہ صاف مطلب باتیں ذکر کی ذکر ہی کہ باطل کو اگر مارنا ہے تو اس کا ذکر چھوڑو، وہ مر جائے۔ ہر چیز کی کا وجود، اس کی حیات اس کے تذکر ہوتے ہیں نا،
لوگوں کو صاف بات ہے کہ کسی خیر کی بات کے نقل کرنے میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا مسلمان کے عیب کو بیان کرنے اور اس کو نقل کرنے میں مزہ آتا ہے. وجہ اس کی ہے کہ خیر کی بات کرنے سے تو آدمی کو محسوس نہیں ہوتا کہ اس نے کچھ کھایا ہے، لیکن یہ بات حدیث میں صراحتاً ہے بالکل کہ غیبت کرنے والا آدمی یقینی طور پر اپنے بھائی کا گوشت کھا. یقینی یہ کوئی سہری بات نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کرنے والے کی قے میں تازہ گوشت اور غیبت کرنے والے کے دانتوں میں تازہ گوشت اٹکا ہوا دکھلا دیا. اور میں کہ دیکھو اس کے دانتوں میں دیکھو تازہ گوشت اٹکا ہوا ہے. اور بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کروا کر دکھلایا کہ دیکھو اس کی کلی میں دیکھو اس نے غیبت کی تھی اس کے منہ سے تازہ گوشت کیا کہ سنی ہوئی بات کا آدمی آگے نہ پہنچا دے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ان کے بارے میں کچھ سنا ہے تو اس کے ستارے کو کبھی مومن سے نہیں کر سکتا. میں شروع کر چکا ہوں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے چور کو چوری کرتے ہوئے دیکھ کر یہ فرمایا تھا اس نے چوری کی اور انکار کیا تو فرمایا کہ میری آپ سے غلط دیکھا ہے. مومن کے بارے میں میرا گمان نہیں کہ وہ چوری کرے گا، اور اگر چوری کی بھی ہوتی اس نے اور وہ قسم کھا رہا ہے تو ہمیں اس کی بات کو قبول کرنا چاہیے. مومن اگر یہ کہے میں نے گناہ نہیں کیا تو اس کی بات کا یقین کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ کوشش کریں کہ اس کا گناہ ثابت ہو. بلکہ کوشش یہ کرو کہ اس کا گناہ ثابت ہو. آج بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں چور لایا گیا اور سے پوچھا کہ تم نے چوری کی ہے تو اس نے اعتراف کر دیا اس کی چوری اس کے اعتراف کے باوجود ایسی بات فرمائی کہ جس سے چوری ثابت نہ ہو. وہ تو کہہ رہا ہے میں نے چوری کی ہے. حضرت علی فرمایا نہیں تم نے چوری نہیں کی ہے. حضرت علی فرمایا کہ اونٹ سارے ایک شکل کے ہوتے ہیں، تم نے اونٹ اپنا سمجھ کے خدا ہوگا وہ دوسرے کا نکلا اس لیے وہ اس نے چور کہہ دیا. اس نے کہا نہیں جی میں نے تو اپنا سمجھ کے نہیں دوسرے کا سمجھ کے کھولا تھا. فرمایا کہ ٹھیک ہے بلاؤ جلاد کو. حضرت پھر چلے گئے. کچھ دیر کے بعد آئے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ چور سے دوبارہ بات شروع کی ہے. مجلس تبدیل ہو گئی. ایک مجلس میں ہی علی اللہ نے بات ختم کر دی، کسی بات ختم ہو گئی. اگلی مجلس میں اس چور سے پوچھا کیا تم نے چوری کی ہے؟ اس نے کہا میں نے چوری نہیں کی ہے. کل صحیح اس چور کو چھوڑ دیا. میں جواب میں کیا بات ہے. اس طرح میں نے اس مومن کے چوری کا اقرار کرنے پر اقرار کو قبول کیا تھا تو مجھے اس کے انکار کو قبول کرنا چاہیے. اس میں آسان بات ہے. اگر مسلمان انکار کر رہا ہے چوری کا تو آپ قبول نہ کریں، اور اگر وہ اعتراف کر رہا ہے چوری کرنے کا تو آپ قبول کر لیجیے. کیا بات ہے؟ آپ نے اس کا اعتراف کو قبول کیا ہے نا، آپ کو انکار کو قبول کرنے چاہیے. بہت آسان بات ہے. یہ کیا بہتر ہے. جب وہ غلطی کا اعتراف کرے تو آپ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے تم چور ہو. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم مسلمان کو چور بنانا چاہتے ہو. چور بنانا چاہتے یہ ہے اندر کا فساد. چاہے وہ کتنے بڑے اصلاح کرنے والے ہوں، لیکن اگر ان کے دل میں مسلمان کو چور بنانا ہے تو پھر اپنا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کی اصلاح اور مسلمان کی عزت چاہتے ہیں. یہ واقعات بتا رہے ہیں کہ سب تو اس کے دل میں اس مسلمان کی عزت اور ان کا احترام اس کے دل میں نہیں، کیونکہ اس نے اس کے چوری کے اعتراف کو تو وہ انکار کر رہا ہے تو نہیں کہا. جس طرح اس کا اعتراف قبول کر لیا تھا کہ اس نے چوری کا اعتراف کیا ہے، میں اس کے انکار کو بھی تو قبول کروں کہ وہ کہہ رہا میں نے چوری نہیں کی. کیا وجہ ہوئی ہوگی؟ تو اس نے پہلے اعتراف کر لیا انکار کر رہا ہے. میں اس وجہ میں جاتا ہی نہیں. میں تو جس طرح اس کے اعتراف کا یقین کر رہا تھا ایسے میں اس کے انکار کا بھی یقین کرتا ہوں. میں نے کیا کہ منافقین
امت کی اجتماعیت کو توڑنے میں 24 گھنٹے دن رات اس فکر میں لگے رہتے ہیں کہ مسلمانوں کی اجتماعیت کیسے ٹوٹے، اور اس کو توڑنے کے لیے ان کے پاس سب سے بڑا ہتھیار یہ ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے ساتھیوں کو بدن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ان کا طریقہ ہوتا ہے. ساتھیوں کو ایک دوسرے سے بدن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ان کا طریقہ ہوتا ہے. میں ایک واقعہ سناتا ہوں جو عجیب و غریب واقعہ ہے. اس سے اندازہ ہوگا کہ منافقین کو امت کی اجتماعیت کو اور اطاعت کو منافقین اس طرح سے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنو مختلف، مادہ قبیلہ تھا. یہ قبیلہ بنو مختلف یہ آج جو حاضر ہوا اور پورے قبیلے اسلام قبول کیا. اسلام قبول کیا تو اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، حج کا حکم دیا، اور آپ نے ان کو زکوٰۃ کا بھی حکم دیا. انہوں نے اسلام قبول کرنے کے ساتھ ساتھ اسی مجلس میں کہا کہ ہم اپنے مال کی زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں. صحیح ہے کہ ہم مال لے کر آ جائیں، ڈاکہ میں آ کر ہم سے زکوٰۃ وصول کریں، خدا کریں ہم اسے آگے بھیج دیں گے اور اس سے زکوٰۃ وصول کریں. یعنی اسلام قبول کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اسی وقت اسی مجلس میں اپنے مال کی زکوٰۃ پیش کرنے کا ارادہ کر لیا. تو بھائی ہمارا آدمی آئے گا تم سے زکوٰۃ وصول کریں گے. نہیں آپ انہیں سنائی باتوں پر جو لوگ فیصلے کر لیتے ہیں اس کا کیا نقصان ہوتا ہے. سناتے یہ لوگ چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک تاریخ لکھ کر دی ہے کہ اس تاریخ میں ہمارا آدمی آئے گا تمہارے پاس اور تم سے زکوٰۃ دی. تم جا کر تیاری کر دو، زکوٰۃ کا مال یہاں سے الگ کر دو. سناتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ جس چیز کا وعدہ کر لیا کرتے تھے اس کو آپ پورا کرتے تھے. مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے وفائی کو زمانے جاہلیت سے آپ کو جانتے تھے. کیا وعدہ کرا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اسی تاریخ میں اپنا آدمی روانہ کیا کہ جاؤ بنو مختلف سے زکوٰۃ وصول کرتے ہیں. ادھر سے آدمی چلا، ان کو معلوم تھا کہ آج کی تاریخ میں آپ کا آدمی آئے گا زکوٰۃ دینے کے لیے. زکوٰۃ کا مال الگ کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داعی اور آپ کے زکوٰۃ وصول کرنے والے کے استقبال کے لیے وہ لوگ بستی سے باہر آ کر کھڑے ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آدمی آئے گا ہم اس کے استقبال کریں گے. اور منافق نے دیکھا کہ زکوٰۃ کا یہ شوق اور ان کی ایسی اطاعت ان میں تو ایک اکیلا آدمی وہ جانا ہے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے اور یہ مال اس کے حوالے کر دیں گے. اس منافق کو اس اطاعت کو اور اجتماعیت کو اور زکوٰۃ کا فریضہ ادا کرنے کے شوق کو توڑنے کے لیے اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا. اس نے ان صحابی کو راستے میں ان سے ملاقات کی. ان سے ملاقات کیا اور ان کو بہت خیر خواہ بن کر ان کو سمجھایا اور یہ کہا دیکھیے میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا میں زکوٰۃ وصول کرنے جا رہا ہوں. اس منافق نے یہ کہا کہ وہ سب گاؤں سے باہر کھڑے ہوئے ہیں آپ کو قتل کرنے کے لیے. آپ پہنچیں گے آپ کو اور پورا قبیلہ زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہا ہے. یہ منافق نے ان صحابی کو راستے میں اور میں آپ کا بڑا فیصلہ ہوں آپ بچ جائیے. دیکھیے وہاں آپ کے لیے خطرہ ہے. بات ہے ایک آدمی کسی کا فیصلہ بنے گا اس خطرے سے
آگاہ کرے گا، بتلائے گا کہ دیکھو آگے خطرہ ہے، میں آپ کی خیر خائی کے لیے کہہ رہا ہوں۔ روایت میں آتا ہے کہ یہ صحابی آدھے رات سے آدھے رات آ کر کے رسول اللہ میں تو جا رہا تھا، لیکن راستے میں پتہ چلا کسی نے خبر دی ہے کہ وہ لوگ میرے قتل کے لیے بات کھڑے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ منافق نے بات کو غلط طریقے سے پیش کیا اور سب زکات سے انکار کر رہے ہیں، یا زیادہ راستے سے ساتھ آ کر آپ نے انکار کر دیا کہ یہ حالات ہیں۔ آپ نے مشورہ کیا صحابہ سے کیا کیا جائے؟ مشورے میں ایسے ہوا کہ رات کا انتظار کیا جائے اور رات کو ایک دستہ ہتھیار دے کر صحابہ کو بھیجا جائے اور اچانک رات کو حملہ کیا جائے ان پر اور پورے قبیلے کو قتل کر دیا۔ بہت عجیب ہوتا ہے، پورے قبیلے کو قتل کر دیا جائے۔ انہوں نے زکات دینے سے انکار کیا ہے، ہمارے آدمی کے قتل کے ارادہ کیا ہے، پورے قبیلے کو قتل کیا، اس پر فیصلہ ہو گیا۔ اس پر فیصلہ ہو گیا، جماعت تیار ہوئی، ہتھیار دے کر آپ نے روانہ کیا۔ ادھر تو یہ جماعت کی تھی ان کو قتل کرنے کے لیے، ادھر بنو مختلف وہ پریشان تھے کہ آپ خلاف سے تو وعدہ خلافی نہیں کر سکتے، آپ نے آج آ کے بھیجنے کے لیے کہا تھا، آدمی کیوں نہیں آیا؟ بعض نے کہا کہ ہماری کمائی میں اس کا شاید حرام کا داخل ہو گیا ہے، یہ ہماری کمائی صحیح نہیں ہے، اس لیے اللہ نے کو ہماری زکات کما دینے سے روک دیا ہے، یہ اس کی کمائی حلال نہیں کی جگہ کو سننا ہے، مجھے جگہ کو بولنا ہے۔ انہیں یہ فکر ہو گیا کہ چلو چلتے ہیں، اللہ نے پوچھنے جا کر کہ آپ نے آدمی کیوں نہیں بھیجا؟ ادھر سے یہ چلے آپ کی سنت آنے کے لیے، ادھر سے دستہ چلا ان کو قتل کرنے کے لیے، راستے میں ملاقات ہوئی، پوچھا من القوم تم کون لوگ ہو؟ ہم تو بنو مختلف ہے، تو تم کون ہو؟ ہم تو تمہیں قتل کرنے کے لیے آئی کیوں، کیا بات ہو کہ تم نے یہ کہا ہے کہ زکات نہیں دیں گے اور تم نے اللہ کے نبی کے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہیں؟ دونوں آپس میں ملے، واپس ہوئے، اس پر آیت نازل ہوئی قرآن کی۔ سارے ایمان والوں کو اللہ نے مخاطب کر کے کہا، اے تمام ایمان والوں، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے، دیکھو تم سب کے فیصلہ مت کر لینا بلکہ تحقیق کر لینا، ایسا نہ ہو کہ تم کوئی ایسا قدم اٹھا لو کہ تم ایسی کوئی فیصلہ کر لو جس سے ہمارا وقت نقصان ہو یا پھر اس نقصان کی تلافی نہ ہو سکے، سوائے ندامت اور حسرت کے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یہ سی بات ہے، اس میں آپس کی حمایت کے اسباب ہیں، کہ بدگمانی مت کرو، بدگمانی کے بعد پھر تحقیق مت کرو، اور آگے فرمایا فلا تحاسدوا، ایک دوسرے کی نعمت پر حسد مت کرو۔ مومن کو چاہیے مومن کی آئی غبطہ کرے، حسد نہ کرے۔ کیا فرق ہے غبطے میں حسد میں؟ تو دیر میں آیات سے پوچھا گیا کہ مومن منافق میں کیا فرق؟ فرمایا کہ مومن منافق میں فرق یہ ہے کہ مومن غبطہ کرے گا اور منافق حسد کرے گا۔ مومن غبطہ کرے گا، منافق حسد کرے گا۔ منافق کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کی نعمت کو کس طرح ضائع کیا جائے، اسے منافق وہ دین کے کام عامی نہیں ہوتا، بلکہ اس کوشش ہوتی ہے کہ اس کی نعمت کو ضائع کیا جائے کسی طرح۔ اور مومن رشک کرتا ہے کہ اللہ تو نے جو نعمت نے اس کو بھی مجھے بھی دے۔ مومن رشک کرتا ہے اور منافق حسد کرتا ہے، دونوں میں فرق۔ اس لیے فرمایا کہ حسد کرنے والا تو وہ نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے
اور مزید نیکیوں کے اس کی توفیق حاصل کر لی جاتی ہے آدمی کو نعمت سے محروم کر یہ کہ حسد کرنے والا اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے اختلاف کر رہا ہے. حسد کرنے والا اللہ کی تقدیر سے اختلاف کر رہا ہو گئی. یہ بات تجربے کی ہے کہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ساتھی ساتھیوں کے تعاون سے اور ان کی مدد کرنے سے اور ان کے ساتھ رہنے سے ساتھی ہاتھ کھینچ لیتے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ حسد ہو ہے. یعنی وجہ حسد ہوتا ہے کیونکہ حسد کی یہ خاصیت ہے کہ حسد معاون نہیں بناتا، مقابل بنا دیتا ہے. حسد اور صحابہ کرام کے بارے میں آیا ہے نا، اب لوگوں کو لوگ کہ دل بہت صاف، دل بہت صاف. وجہ یہ تھی کہ دلوں میں حسد اور کینہ نہیں تھا. کینہ نہیں تھا تو انتقام نہیں تھا. انتقام جو لیتا ہے اس میں کینہ ہوتا ہے. اور حسد نہیں تھا اس لیے وہ دوسروں کی نعمت پر حسد نہیں کرتے تھے، بلکہ کسی کو اگر کوئی درجہ کوئی مقام ملتا تھا صحابہ میں تو صحابہ ایسے صحابہ کے ساتھ رہنا پسند کرتے تھے تاکہ یہ صفت ہمارے منتقل ہو. اور ایسا محفوظ ہے یہ فرماتے تھے کہ ہم تو ہمارا تو کام ہی یہی ہے کہ مختلف مزاج، مختلف رنگ، مختلف ملک، مختلف زبان والوں کو ایک جماعت میں جمع کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کے درمیان سے طبقاتی فرق ختم ہو جائے. یہ مقصد ہے ہمارا کہ مالدار اور غریب انہیں دونوں کو ایک جماعت میں جوڑا گیا ہے، اس لیے تاکہ اس غریب کے اندر سے مالدار کے مال کا حصول ختم ہو اور اس مالدار کے اندر اس غریب آدمی کی مدد کا تقاضا پیدا ہو. ان کو آپس میں ملاتے اس لیے ہیں تاکہ ان کی بات منتقل ہو. صحابہ کرام کے مزاج تھا کہ جب وہ کسی کے بارے میں کوئی خیر کی بات سنتے تھے اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ ہم اس کے ساتھ رہیں، ہم اس کے ساتھ رہیں. ہاں یہ نہیں کہ اس کو ہٹاؤ، یعنی اس کے ساتھ رہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے بعض کے فضائل صحابہ نے بیان کیا. ایک مرتبہ آپ خوشی فرما تھے، صحابہ آپ پاس بچے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا ابھی دیکھو تمہارے سامنے ایک جنتی آدمی آنے والا ہے. صحابہ بہت کرنے لگے دیکھو کون آتا ہے. رسول رضی اللہ تعالیٰ آئے وضو کر کے آ رہے تھے. ان کی داڑھی سے پانی لپک رہا تھا وضو کا اور بائیں ہاتھ میں جوتے لٹکائے ہوئے تھے اپنے. وہ آئے سامنے تو میں کہ آدمی جنتی. اگلے دن ہوا پھر اعلان ہوا، تیسرے دن ہوا پھر اعلان ہوا. 3 دن تک ان کے بارے میں اعلان ہوتا رہا کہ آدمی جنتی ہے. عبداللہ بن عامر آپ کو خیال ہوا اس آدمی کے اندر ایسی کیا خصلت ہے اور ایسے اس کے کیا معمولات ہیں، یہ آدمی جنتی ہے تو چلو کوئی بہانہ کریں اس کے ساتھ رہنے کا. آ کر کہا کہ میں نے طے کر لیا ہے اپنے گھر میں 3 دن تک جاؤں گا. آپ مجھے 3 دن میں گھر میں ٹھہرا لیں. کیا کہتا ہوتا گھر میں ٹھہرا لیا. مقصد یہ تھا کہ رات بھر جا کر دیکھوں گا کہ ان کی تہجد تلاوت عبادت کیسی ہوتی ہے اور دن بھر ان کے ساتھ رہوں گا دیکھوں گا کہ دن بھر کیا عمل کرتے ہیں اور جو یہ کرتے ہیں میں وہ کروں گا. تو ہماری روایت کے اندر ہے کہ میں پورا جاگتا رہا. ابھی اٹھیں گے اور رضی اللہ تعالیٰ عشاء کی نماز پڑھ کر سوئے اور فجر کی نماز پر سوئے. نہ تعبیر پڑھی، نہ کوئی تلاوت کی، نہ کوئی عبادت کی. رات گزر گئی. مجھے خیال ہوا آج تھکے ہوئے ہوں گے، شاید آنکھ نہیں کھل سکی، چلو اگلی رات دیکھوں گا. اگلی رات پھر پوری رات دیکھتے رہے، رات کو سوئے، صبح تک سوتے رہے. تیسری رات پھر اسی طرح گزر گئی.
یہ رات کو کوئی بات نہیں کی، کوئی عمل نہیں کیا کہ دن میں بھی میں ان کے ساتھ رہتا تھا، میں نے تو ان کو بڑا عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو کوئی وظیفہ پڑھتے ہوں یہ لمبا چوڑا، یا کوئی نفلی عبادت زیادہ کرتے ہوں، کہ 3 دن میرے اسی طرح گزر گئے اور میری واپسی کا وقت ہو گیا، میں نے واپس چلتے چلتے کہہ دیا ان سے کہ میں نے تو آپ کو کچھ بڑا کام کرتے ہوئے دیکھا نہیں ہے، میں تو آپ کو زندگی سن کر آیا تھا کہ آپ جو کریں وہ میں بھی کروں گا، لیکن آپ کو بھی ایسا کام کرتے نہیں ہیں۔ آخر بتلائیے تو صحیح کہ اللہ کے رسول نے آپ کا جنت کے بارے اعلان کیسے کر دیا؟ انہوں نے کہا بھتیجے بات یہ ہے کہ میرا تو معمول یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے، یہ بھی نہیں کہا انہوں نے کہ میرا 2-3 دن سے میری آنکھ بازو میں نہیں کھل رہی ہے، کہا جی بھتیجے میرا معمول تو یہ ہے کہ تم نے دیکھا ہے۔ کہنے لگا میں ان کا عمل کو حقیر سمجھ کر جب چلنے لگا تو مجھ سے کہا کہ ہاں دیکھو اتنی بات ضرور ہے کہ میرے اندر ایک صفت یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو کسی خیر سے نوازا ہے تو مجھے اس پر حاصل نہیں ہے، میں آپ سے کام کر سکتا ہوں۔ یہ جو ساتھی میں کام میں تعاون نہیں کرتے اور تعاون کرنا تو دل کی بات ہے، ان کے سامنے رکاوٹ بنتے ہیں، یہ صرف حسد کی بیماری اور کچھ نہیں ہے۔ اس بیماری کا علاج بھی ہے، کیا علاج ہے بیماری؟ حسد کا علاج کیا ہے؟ کیا آدمی 2 کام کر لے اس کا حسد کا کیا حسد کی بیماری ختم ہو جائے؟ کیا کر لے؟ 2 کام کر لے تو حسد کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ اپنی اجتماعی مجلسوں میں ان لوگوں کی تعریف کرے جن سے اس کو حسد ہے، جن سے اس کو حسد ہے، مجھے ان کی تعریف کرے۔ کیا آپ کی تعریف کریں؟ شاید بات سننا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان بعض کافروں کی تعریف کرتے ہیں، اور بعض کافر کو پہنچنا کہ آج تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے فلاں کی تعریف کی۔ معلوم ہے کہ ابو سفیان یہ تو بڑا سمجھدار آدمی ہے اور بڑا ذہین ہے اور بڑی استعداد والا ہے۔ بعض کے بارے میں فرمایا کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ یہ اب تک اسلام کو قبول نہیں کرے گا، یہ تو بڑا سمجھدار آدمی ہے، مجھے حیرت ہے کہ اب تک اس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ بجائے اس سے کہ لوگوں کی جو ہے صلاحیت کو ضائع کر دیا جائے حسد کے ذریعے، بلکہ کافر کی صلاحیت کو بھی آپ چاہتے تھے کہ حق پر لگ جائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک نصرانی کے اسلام لانے کی تمنا کرتے تھے، اور اسی اس لیے کہ وہ نصرانی حساب بھی بڑا تیز تھے، میں کہ حساب میں اتنا ماہر رہی ہے، میں چاہتا ہوں اگر یہ مسلمان ہو جائے تو میں اسے اپنے خزانے کا سی بنا دوں۔ وہاں سے بتائیں کیا یہ میرا چاہتا ہے کاش یہ نصرانی مسلمان ہوتا، غیر مسلم کو تو میں نہیں چاہتا کہ مسلمان کے حوالے کروں، لیکن اگر یہ مسلمان ہو جائے تو میں اسے اپنے خزانے کا اور بیت المال کا حصے میں محاسب بنا لوں، سیاح بنا لوں اگر یہ مسلمان ہو جائے۔ میں ایک مثال رکھتا ہوں، حسد وہاں جہاں حسد ہوتا ہے وہاں صلاحیت ضائع ہوتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ پہلا تو سبب یہ ہے حسد کے علاج کا کہ مجلسوں میں محسوس کی تعریف کی جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تنہائیوں میں اس نعمت کو باقی رکھنے کی دعا کی جائے جس کی نعمت پر آپ کو اس سے حسد ہے، جس نعمت پر حسد ہے اس نعمت کو باقی رکھنے کی اللہ جو نے اس میں نعمت دی ہے، اللہ اس کی نعمت کو باقی رکھے۔ یہ دیکھ آپ کو کہتا ہوں کہ یہ حسد کا علاج ہے کہ تنہائی میں محسود کے لیے دعا ہو اور اجتماع مجلسوں میں محسود کی تعریف، یہ 2 چیزیں ہیں جس سے آدمی کے اندر سے حسد کی بیماری لوگ شکایت کرتے ہیں یہ بھی کافی حسد آدمی کو بالکل میدان سے باہر نکال دیتا ہے،
ہم کے میدان سے باہر نکلے۔ بہت سے کفار مشرکین صرف حسد کی وجہ ایمان نہیں لائے، سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول حق ہیں اور آپ کی بعثت حق ہے، سب سمجھ گئے تھے، وہ آپ کے معجزات سے بھی اور علامتوں سے بھی سمجھ گئے تھے، لیکن صرف حسد نے ان کو اسلام سے روکے رکھا۔ حسد ایسی چیز ہے جو کسی دینی خدمات سے کیا روکے گی، حسد اسلام سے بھی روک دیتا ہے، اسلام سے بھی روک دیتا ہے۔ بہت سے مشرکین صرف حسد کی وجہ سے اسلامی ہوتے ہیں، بلکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابلیس کے ابلیس بننے کا جو اصل سبب ہے وہ حسد ہے۔ ہم انتخاب میں لکھتے ہیں آپ نے یہ درجہ آدم کو کیوں دیا ہے؟ آپ نے، میں کہتا ہوں کہ ابلیس کے سجدے سے انکار کا جو اصل سبب ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کی آسمان اور پہلی نافرمانی جو ہوئی ہے وہ حسد کی وجہ سے ہوئی ہے، اور دنیا میں جو پہلا قتل ہوا ہے حسد کی وجہ سے حسد تھا کہ آج کی جو لڑکی ہے یہ بھائی کے نکاح میں کیسے آ گئی، اتنی خوبصورت لڑکی سے کیسے مل جائے گی، اس نے اس کے بھائی کو قتل کیا ہے اس حسد میں۔ پہلا قتل ہوا زمین کا حسد کی وجہ سے، پہلی نافرمانی ہوئی آسمانوں میں حسد کی وجہ سے۔ حسد آدمی کو خوبیوں سے اور خیر سے محروم کرتا ہے، کیونکہ حسد کرنے والا اللہ تعالیٰ کی تقسیم سے اختلاف کرنے والا ہے۔ اس کے صحابہ معمول یہ تھا کہ اگر آپ کسی کو فضیلت دیتے آگے بڑھاتے تو صحابہ کرام کا مزاج یہ تھا کہ وہ ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا پسند کرتے تھے۔ واقعہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک تلوار آئی، بڑی عمدہ تلوار، جمنی تلوار، ہمارے تلوار کو کون لے گا، اس تلوار کو کون لے گا؟ حضرت کھڑے ہوئے، ان کو نہیں ملی، اکبر کھڑے ہوئے، ان کو نہیں ملی۔ تیسرا اعلان ہوا اس تلوار کو کون لے گا، اس کا پتہ ہے۔ ایک صحابی کھڑے رہے، پوچھ جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہوتے ہوئے، حالانکہ یہ بڑے بھی تھے، پرانے بھی تھے، رشتے داری بھی تھی، لیکن آپ نے ابو جان کو تلوار دی، ان کو نہیں دی۔ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ اللہ کے دیوے کا آزمائش ہوتی ہے، ایک آزمائش ہوتی ہے اللہ کے دیوے، پرانے کو ہوتے ہوئے، بڑوں کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کسی موقع پر کوئی کام کسی چھوٹے سے لے دنیا، تو یہ امتحان ہوتا ہے کہ آیا یہ اختلاف کر کے میدان سے نکل جاتے ہیں، یہ اجتماعیت کو اور اطاعت کو مقدم کر کے یہ حدیث قرآن کی آیت ہے، وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم بَيْنَنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَلِيمٍ بِالشَّاكِرِينَ۔ یہ عجیب آیت ہے، اس آیت کو میں جو فتنے کا لفظ ہے وہ آزمائش ہے، کیا ہم اسے بھی آزمائش کریں گے؟ لیکن ہم یہ کہا کرتے تھے کہ یہ ہمارے غلام، یہ فقراء اور یہ باہر سے آئے ہوئے تو یہ بلال اور سہیل، کیا اگر اسلام کوئی خیر ہوتی تو کیا یہ خیر ان کو ملتی ہمارے ہوتے ہوئے؟ اگر اسلام میں کوئی خیر ہوتی تو ایسا خیر تو ہم ہیں، ہم سردار ہیں، ہم بادشاہ ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے یہ خیر ان فقراء کو ملی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی خیر اس میں نہیں ہے۔ اگر اس میں خیر ہوتی تو پھر یہ خیر ہمیں ملتی پہلے، کیونکہ ہم بڑے ہیں، یہ چھوٹے ہیں۔ نہیں، آپ یہ قرآن کیا ہے؟ وقال الذين كفروا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وقال الذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه۔ کافروں نے کہا کہ اگر اس میں اسلام کو خیر ہوتی تو یہ ہمارے غلام اور ہمارے نیچے کے لوگ یہ اس خیر میں ہم سے آگے کیسے بڑھ جاتے؟ اللہ مجھے معاف فرمائے، یہ بیماری بھی ہے، بیماری بھی ہے کہ یہ تو ہم سے بعد والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت اسامہ کا بنا کر اور مہاجرین اولین کو ان کے تابع کر کے بڑوں کی مانگ کر چلنا تو بہت آسان ہے. اگر کبھی امتحان کے لیے چھوٹے کو زندہ بنا دیا گیا تو صحابہ کرام اس امتحان میں کامیاب ہوتے. صحابہ اس امتحان میں رائے تو تھی صحابہ نے اور اس جو کو رائے تھی شادی لیے ہوتے ہیں بڑے بزرگ ہیں. میں کہتا ہوں کہ امتحان کا امتحان یہ بھی. تو میرے دوستوں بزرگ یہ تھا اسلام کا مزاج کہ حسد نہیں کیا. جب ابو دجانہ درگاہ لے کر نکلے تو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے پیچھے میدان میں گئے. خدا کے کام دیکھا اور دیکھ کر یہ کہا کہ اللہ جانے اللہ کے رسول جانے اس سے کیا کام لینا ہے. لیکن ان کے ساتھ رہے اس میدان میں اترے ان کے ساتھ ساتھ ناراض ہو کر پیچھے نہیں بیٹھ گئے کہ ہم پہلے کھڑے ہوئے تھے, ہم نے پہلے کام کو پیش کیا تھا, اگر ہم سے آپ نے کام نہیں لیتے تو ہم کام چھوڑ دیں گے. نہیں, اس لیے میں نے عرض کیا کہ حسد آدمی کو مقابل بنا دیتا ہے, وہاں بھی نہیں بنا کیا بنا دیتا ہے جو معلوم نہ. میں ساری بات کا کہ سب سے بنیادی چیز وہ گمان ہے. اور یہ بات یاد رکھو کہ اللہ کے ساتھ گمان جیسا ہی اور جیسا ایمان. گمان ایمان ایک ہی چیز, صرف ایک گمان ایمان ایک چیز ہے. اللہ کے ساتھ جیسا ایمان اللہ کے ساتھ ہوگا ایسا اللہ کے ساتھ گمان. اسے اللہ سے بدگمانی خود سے کر دیتی ہے, اللہ سے بدگمان کو شکلیں کر دیتی ہیں جن شکلوں کا آدمی یقین کی خرابی کی وجہ سے اصل سمجھ لیتا ہے وہ شکل اللہ سے بدگمان کرتا ہے. یہ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اللہ کے ذات پر ایسا ایمان لاؤ جو ایمان اللہ کے ساتھ ایمان کو ٹھیک ہے. ایمان کے ساتھ ایمان اس لیے میں یہ ساری محنت اور کوشش یہ اپنے ایمان کی ہے. کوئی شک نہیں ہے کہ ایمان کا کمال دعوت سے ہے. ایمان کا کمال دعوت سے ہے. قرآن تو صاف کہہ دیا بالکل کہ ایمان باللہ چاہتے ہو تو پھر یہ دو فریضہ ادا کرو. ایک بھلائی کا حکم کرنا, لوگوں کو برائی سے روکنا. یہ دو بنیادی فریضے ہیں جس سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے. یہ دو بنیادی فریضے ہیں جس سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے. فرمایا کہ اب معروف ہونا ہے منکر, یہی دو بنیادی فریضے ہیں جس سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے. اور یہ دو فریضے ایسے بدنی فریضے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ اس کے لیے خود اپنی ذات کو استعمال نقل حقیقت کے جو احکام ہیں اور نقل حقیقت کی جو فرضیت ہے اور نقل حقیقت کے جو فضائل ہے وہ صحیح اسی لیے اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر امتی کو دعوت کو اٹھایا. ہر امتی کو دعوت کو امت کے ذمہ فرض عین کیا تھا کہ اگر نقل حقیقت میں کمی آئی تو پھر اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے. اور ایسا محفوظ ہے کہ اس راستے میں نکلنے میں کوتاہی کرنا مجھے کا عذاب. اس لیے کہ اللہ کا عذاب جب آ جاتا ہے عمومی طور پر جب امت کے اندر منکرات عام ہو جاتے ہیں کہ جب منکر سے روکا جائے گا تو پھر جب منکر ختم ہو جائے گا تو جو اسباب کے آنے کے ذرائع ہیں منکرات تو اسباب ختم ہو جائیں گے تو عذاب اٹھایا جائے گا. روایت کے اندر ہے جو عذاب اللہ کے آسانہ مقدر ہو چکا ہے وہ مسلم کا آباد سے ہٹا دیا جاتا ہے. اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ جب لوگوں کو منکرات سے ہٹا کر نیکیوں کی طرف لایا جائے گا تب جو عذاب اللہ کے آسانہ مقدر ہو چکا ہے اللہ عذاب کو اٹھا دے. اتنے میں زور پر مومن کے پاس دعوت اللہ سے بڑھ کر مومن کے پاس اس سے بڑا کوئی ہتھیار نہیں ہے اور اس سے بڑا کوئی دفاعی طاقت نہیں. ہر مسلمان کو دین کی دعوت کو دکھایا تھا تاکہ اس کا دین محفوظ رہے. کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ سب سے پختہ قدم اس شخص کا ہے
دعوت والوں کو جمع کر لے. ایسے آدمی کے اندر ضرورت پیدا ہوگی اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کی. یہ ہے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کی طاقت اللہ کی قسم دعوت دیے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی. کوئی سا بھی زمانہ ہو، کوئی صحابہ ہو، یہ تو بالکل پکی کی بات. اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا. اس کا مطلب قول سے، اس کا تعلق قول سے نہیں ہے کہ مسلمان ایک مسلمان مسلمان. اس کا تعلق اس کے عقیدے سے، اس کی عبادات سے، اس کے معاملات سے، اس کے اخلاق سے، اس کے معاشرے سے. میں کہتا ہوں اس مسلم کا تعلق اس کے سر سے لے کر پیر تک، اس کے حلیے سے اس کا تعلق ہے. یہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر مسلمان وقال انني مسلمین اپنے عمل سے ثابت کرے کہ مسلمان. عالم یہ نہیں اس سے قول مراد دیا گیا کہ فعل مراد دیا گیا. اور یہ کہنا قولاً، اور سے قول بات مراد نہیں لی گئی ہیں. قول سے اس کا عملی مطلب اس کا دین مراد دیا گیا ہے. ومن احسن قولا ترجمہ کیا ہے؟ من احسن دینا، کہ اس سے اچھا دین ہو سکتا ہے. دعوت جواب کے مسلمان کے پاس سب سے بڑی دفاعی طاقت اگر ہے تو اس کے پاس دعوت کا عمل ہے. اس کے بغیر مسلمان اپنے دین پر ثابت قدم نہیں رہ سکتا. مسلمان کے دنیا میں رہنے کے صرف دو ہی رخ ہیں، یہ داعی بن کر رہے گا یا مدعو بن کر رہے گا. یہ داعی بن کر رہے گا یا مدعو بن کر رہے گا. اگر یہ حق داعی ہے تو باقی اس کو دعوت دینے میں ناکام ہو جائے گا، اور یہ حق داعی نہیں ہے تو باقی اس کو دین سے ہٹانے میں کامیاب ہو جائے گا. یہ واقعات ایسے بے شمار ہیں جو احادیث میں آدمی حد سے ظاہر ہوتا ہے، باقی اس کو دعوت دینے میں ناکام ہو جائے گا. آپ دیکھیے رضی اللہ عنہ لاکھ کوشش کی روم کے بادشاہ نے کہ یہ کسی طرح نصرانی ہو جائے، لیکن انہوں نے رد کر دیا. آدھا ملک لے لو، آدھی فوج لے لو، آدھی زمین تم لے لو، آدھا مال تم لے لو، پورا ملک تقسیم کر دو. آدمی حکم کی جاتی ہے صرف اس لیے کہ یہ صحابی ہیں. اگر یہ نوز باللہ یہ گزر جاتے ہیں تو ایک پر ایک فرد نہیں ہے. یہ اس فرد کے ساتھ ایک مسئلہ مجموعہ ہے. آپ سے بہت کام کی بات ہے. آپ سے ایک آدمی سمجھتے ہیں، ہم ایک آدمی ایک عالم موقع بالکل نقل کر رہا ہوں. میں تم ایک آدمی سمجھتے ہو، ہمیں ایک آدمی کو ایک عالم سمجھتے ہیں. اس راستے سے پیچھے ہٹ جانا، جب میدان سے نکل جانا، یہ افتراق کا ایسا سبب ہے جس کی تلافی، جس کی معافی بہت ناممکن مشکل ہے. اللہ ہے کہ آدمی اپنی ذمہ داری پر واپس ورنہ امت میں اختلاف پیدا کرنا اس سے بڑا کوئی جرم نہیں. اس سے بڑا کوئی جرم تو یہ عزم کرو کہ ہمیں اپنے ایمان کی تکمیل کی ضرورت ہے، کیونکہ ایمان کی تکمیل پر ہی یہ ساری خصلتیں اور یہ ساری خیریں ایمان کی تکمیل کے ساتھ. دیکھیں جو وعدہ ہے کامیابی کا وہ پورے دن پر ہے، اور پورا دن ہی ایمان کی تکمیل ہے. پورا دن ایمان کی تکمیل ہے. جو جس کا دن ناقص ہے اللہ کی قسم اس کا ایمان ناقص ہے. اس کا ایمان ناقص ہے، اس کا دین ناقص ہے. اس لیے ایمان کی تکمیل کے لیے ایک بنیادی شکل، بنیادی سبب یہ ہے کہ آدمی نقل حرکت کے ذریعے دن کو پہنچائے گا. اس لیے کہ جیسا محسوس بھی ہے اور قرآن کی آیت سے بات صاف ظاہر ہوتی ہے بات کہ دوسروں کو دعوت دیا بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا. چاہے کوئی کتنا بڑا ولی سے بڑے سے بڑا ولی ہو، یا کتنے بڑے سے بڑا عابد اور زاہد اور متقی ہو، لیکن یہ بات خدا کے قدم حق ہے کہ دوسروں کو دعوت دیا بغیر ایمان کی تکمیل چاہے تو کتنا بھی عمل کرنے والے کیوں نہ. ہمیں معروف میں منکرات سے بچنا اور خود اللہ سے نیکیوں کا کرنا یہ ایمان کی تکمیل کے لیے کافی نہیں ہے. اپنی ذات سے ہر نیک عمل کرنا
اپنی ذات سے ہر منکر سے بچنا، اس ایمان کی تکمیل نہیں، اس ایمان کی تکمیل نہیں۔ عمل معروف، عمل بالمعروف یعنی معروفات کا عمل کرنا، اور ایک آدمی کا سارے منکرات سے بچنا، کہ یہ ایمان کی تکمیل کا بھی سبب نہیں ہے۔ اور اگر میں اپنی بات کروں تو آپ کو تعجب ہوگا، یہ ایمان کے وجود کی بھی علامت ہے۔ آپ اگر کوئی گناہ آپ سے نہیں ہوتا یا آپ سارے اعمال خیر کرتے ہیں، لیکن آپ کسی دوسرے کو منکر کرتا ہوا دیکھ کر اس کو منکر سے نہیں روکتے، یا آپ کسی آدمی کو نماز ضائع کرتے ہوئے دیکھ کر اسے نماز نہیں کرتے، تو آپ کا ایمان اگر صرف آپ کو منکر کو دیکھ کر دل کا غم ہوتا ہے لیکن آپ زبان سے ہاتھ سے منہ نہیں روکتے، تو آپ کا ایمان حدیث کی روشنی میں الفاظ میں سب سے کمزور ضعیف ترین ایمان ہے۔ کہیں بھی نہیں فرمایا یہ کہ آپ نظاتے کے سارے اعمال کریں تو آپ کا ایمان کامل ہے، کہیں ساری یہ حدیث کو غور کیجیے کہ اگر آپ منکر کو دیکھ کر دل سے غمگین ہو رہے ہیں، صرف زبانی کھول رہے ہیں، تو آپ کا ایمان سب سے کمزور درجے کا ہے۔ اور اگر آپ دل سے منکر کو دیکھ کر آپ کا دل میں غم نہیں ہوا یا آپ کا دل نہ دکھا منکر کو دیکھ کر، تو حدیث ہے کہ آپ کے دل میں ایمان کا ذرہ بھی نہیں بتائیے آپ یہ ایمان کے بڑھنے کا سبب اور ایمان ہے یا نہیں، میں آپ کو صاف خود کہہ ایمان کا وجود اس کی علامت یہ ہے کہ آپ لوگوں کو منکر کرتے ہوئے دیکھیں تو آپ کو چاہیے کہ اس کو منکر سے روکنے کی کوشش کریں، یہ آپ کے ایمان کا وجود کیا ہے۔ اس وجہ میں نے لکھا ہے کہ مجموعے کی اصلاح کی کوشش یہ ایمان کی تکمیل کا سبب ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ، یہ ایمان باللہ ادھر ہے کہ آپ لوگوں کو نیکی پر آمادہ کریں اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ اس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اپنے ایمان کی تکمیل پر محفوظ ہے۔ ہر سال 4 مہینے اس راستے میں نکلنے کو اگر اپنے زندگی نہ بنایا تو ایمان کو مزہ نہیں کر سکتے۔ بالکل انہی آیات انہی روایتوں سے روشنی میں ہے یہ بات بالکل حق ہے۔ تو میں ایسا فرماتے تھے میں اس کام کا کوئی نام رکھتا تو اس کا نام تحریک ایمان ہے۔ اسے میں سمجھو کہ مزاج ہم کرو کہ ہمیں انشاءاللہ اس مزاج کے ساتھ اللہ کے ساتھ اپنی بات کو درست کریں۔ جو علماء سال لگا کے لیے اور جو پہلے سال کے لیے وہ پہلے لگ جاتے ہیں، اور جن کی 3 مرتبہ 4 ماہ لگے ہیں وہ 5 ماہ کے لیے بتائیں، پہلے ہو کر بتائیں، ہمت کریں سر نام لکھانے کے لیے کھڑے ہو کر واپس بیٹھ جائیں ماشاءاللہ۔ پہلے بدگمانی بیان آپ کو پسند آیا ہو تو بیان کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔